السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اظہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی ٹی وی انٹرٹینمنٹ۔ 6 اکتوبر کو مطیع اللہ جان صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کا انٹرویو لیا، جس میں بہت سارے انکشافات کیے گئے۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں شخصیات، انٹرویو لینے والے کی اور دینے والے کی۔ جو انٹرویو لینے والے تھے مطیع اللہ جان صاحب، جو کہ ایک صحافی ہیں نامی گرامی، اور اگر ہم ان کے بارے میں ایک ورڈ یوز کریں کہ وہ ایک کنٹروورشل صحافی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ ایک تو ان کا نیریٹو ہے کہ ہمیشہ وہ پاکستانی ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ وہ بات کرتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ لاجک کے ساتھ اور بعض دفعہ پروفز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اتنا سخت ان کا موقف ہوتا ہے کہ جو شاید ایک عام پاکستانی برداشت نہ کر سکے۔ اس وجہ سے وہ کسی بھی چینل پہ نہیں چل سکے، اور اس لیے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے۔ اب وہ اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو ہی اپنی صحافت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کے کڈنیپنگ کا بھی ایک سین کریٹ ہوا تھا، جس پر انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستانی ایجنسیز پر ہی الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ یہ ہو گیا انٹرویو لینے والے کا کردار۔ اب میں بات کر رہا ہوں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب، جو کہ سندھ سے بلونگ کرتے ہیں اور کافی عرصے سے انہوں نے آلموسٹ اپنی سروس کی کوئی 90% جو خدمات ہیں وہ پنجاب میں انہوں نے دی ہیں، اور وہ جو کہ ایک پروسیس ہے اسی تھرو اور پولیس سے ہوتے ہوئے وہ وہاں پہنچے ہیں، جو ان کا ایک لیگل پروسیس ہے۔ 2017 میں وہ ایف آئی اے کے ڈی جی تعینات ہوئے پی ایم ایل این کے دور میں، اور 2019 دسمبر میں انہوں نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کیا، یعنی 60 سال کے بعد جو ہمارے پاکستان کا لا ہے، 22ویں اسکیل پر وہ ریٹائرڈ ہوئے۔ اب آتے ہیں ان باتوں پر جو انہوں نے انٹرویو میں بتائیں، اور مختصر کر کے، کیونکہ ہر آدمی اس پہ بات کر چکا ہے اور میں ایک بہت ہی چھوٹا سا صحافی ہوں، اس بارے میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان، خود انہوں نے ڈائریکٹ عمران خان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا 3-4 بار انہوں نے مجھے پی ایم ایل این اپوزیشن کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرنے کے لیے مجھے فورس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان پر کیسز بناؤ۔ ایون انہوں نے کہا کہ پوری شریف فیملی، ان کے بچے اور اس کے علاوہ ان کے لیڈر جیسے شاہد خاقان عباسی ہے، چاہے وہ احسن اقبال ہو، خواجہ آصف ہو، ان سب پر مقدمے بنتے ہیں اور تم بناؤ۔ اور بقول بشیر صاحب میمن صاحب کے، انہوں نے کہا جی میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا جی کس رول کے تحت بناؤں؟ انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات کی عمران خان صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر تھے اپنے ٹینیور میں، انہوں نے اقامہ رکھا ہوا، تو اس پر غداری آرٹیکل 6 لگاؤ اور اس پہ غداری کا کیس بناؤ۔ تو بشیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا، اور اسی طرح مجھ سے جو بھی کام کرانے کی کوشش کی گئی میں نے انکار کر دیا، اور وہ کام جتنے بھی انہوں نے مجھے کیسز بنانے کے لئے کہ وہ سارے اللیگل تھے۔ ایون انہوں نے ایک اور بات کی کہ جب فرسٹ لیڈی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جب تصویر وائرل کی گئی سوشل میڈیا کے تھرو، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ مریم صفدر کے جو سیل ہے سوشل میڈیا انہوں نے کیا، تو بشیر میمن صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ان کے خلاف سائبر کرائم کے تھرو ان پر پورے سوشل میڈیا پر ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے اوپر بین کر دیا جائے یا کوئی اس طرح سے ان کی کارروائی کی جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر بھی انکار کر دیا ہے، اور میں نے ان کو بتایا کہ ایسا تو قانون میں ہے نہیں، پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے عمران خان کو انکار کر دیا۔ اسی طرح سے انہوں نے ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں اعجاز شاہ صاحب، ان کے بارے میں بھی بتایا کہ ایک صحافی جو احمد نورانی صاحب ہیں، انہوں نے جب کوئی الٹا سیدھا ٹویٹ کیا اعجاز شاہ کے پاس، تو اعجاز شاہ صاحب غصے میں میرے آفس میں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے پنجابی میں کہا کہ اس کی ٹانگیں توڑ دو احمد نورانی کی، اس کے اوپر کوئی ایسا کیس بناؤ کہ یہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو انہوں نے بشیر میمن صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے انکار کر دیا، میں نے انکار کر دیا۔ اس طرح سے یعنی انہوں نے پورا ایک احتساب کو جو نا پورا ایک کنٹروورشل بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی جب میں نے یہ چیزیں انکار کی تو انہوں نے پھر یہ سارے کام نیب سے لینے شروع کر دی، یعنی نیب
پورے کا پورا انہوں نے نیب کی کارکردگی پر، جو کہ تقریباً پورے پچھلے لاسٹ 2 سال سے جاوید اقبال جو کہ چیئرمین ہیں نیب کے، انہوں نے میڈیا پر آ کے بتایا کہ ہم 44 ارب روپے ہم نے ریکور کر کے پاکستان کو دیا ہے ان کرمنل سے، جو کہ پاکستانی پولیٹیشنز بھی ہیں اور اس میں اور بھی بہت سارے ایلیٹ کلاس لوگ ہیں جنہوں نے کرائم کے تھرو پیسہ بنایا. یہ نیب انہوں نے کہا جی، بشیر محمد صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں نے جو کام نہیں کیے عمران خان صاحب کے، وہ کام وہ آج کل نیب سے لے رہے ہیں، اور ایز اٹ جو مجھے کہا گیا میں نے انکار کیا کیونکہ وہ سارے ایلیگل تھے. یعنی مین بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے مجھے سارے جھوٹے مقدمے بنانے کا کہا. یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی. یہ سارا کریکٹر ہے عمران خان صاحب کا، جو کہ غلط ہے بہت زیادہ. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اب یہاں تک بات ہو گئی. اب انہوں نے جو بات کی پی ایم ایل این کے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ جی وہ بہت اچھے ہیں، خواجہ صاحب بہت نفیس آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، احسن اقبال صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بہت اچھے ہیں. تو یہاں سے وہ ذرا سا کنٹروورشل ہو گیا. اب ذرا میں بتا دوں آپ کو، آج کل تو پی پی اور پی ایم ایل این بہت گٹھ جوڑ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یاد رہے کہ پی پی کی پوری گورنمنٹ نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو ڈی جی ایف آئی ہے اس نے ہمیں اس پر ہم پر جھوٹے مقدمے بنوائے ہیں، اور بنوانے والے کون ہیں؟ پی ایم ایل این. تو اب یہاں پر بشیر محمد صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت ہی نیچے چلی گئی ہے. ایک طرف تو وہ پوری حکومت کو غلط کہہ رہے ہیں، حکومت کے کوئی ایک کام کو، ایک فیصلے کو، ایک کیس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، جبکہ انہوں نے پی ایم ایل این کا سارا جو لیڈرشپ ہے اس کو بڑا ہی ایماندار، نفیس اور بڑے ہی اچھے آدمی بتایا انہوں نے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی انہوں نے بہت ہی صاف ستھرا آدمی بتایا ہے. تو میرے خیال سے انٹرویو لینے والا اور دینے والا دونوں ہی کنٹروورشل ہیں. تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ایک پلان کر کے انٹرویو لیا گیا اور ایک خاص موقع پر لیا گیا. لیکن یہاں پر میں ہماری حکومت سے شکوہ ضرور کروں گا کہ اگر ایک آپ کی لیڈی کی تصویر جو اگر لیک ہو گئی یا کسی نے بھی کر دی ہے تو اس پر آپ پورا سیل اور لوگوں کے اوپر مقدمے بنوائیں گے، بہت غلط ہے. خواجہ آصف صاحب نے اگر اقامہ رکھا اور انہوں نے وہ سیلری لی تو اس پر آپ اسے غداری کا مقدمہ کرنے کے لیے آپ نے فورس کیا ڈی جی ایف آئی کو، جو کہ بہت غلط ہے. اگر ہم ڈی جی ایف آئی کی باقی ساری باتیں اگنور بھی کر دیں، لیکن 2-3 باتیں جو ہیں وہ بہت ہی ان کی سمجھ آنے والی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بات کی اور سب کے اوپر کیسز بنانے کی کوشش کی. تو یہاں پر ہم عمران خان صاحب سے یہ امید نہیں کرتے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی گندی پالیٹکس نہ کریں. وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں. ان کے بارے میں جو بھی ایف آئی اے کے ڈی جی نے کہا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، 2 باتیں بہت ہی غلط ہیں. ایک تو غداری والی، اقامہ رکھنے پر اس کے اوپر کوئی اور کیس بنائیں، آپ اس کو غدار قرار دے رہے ہیں اور آپ ڈی جی ایف آئی اے کو فورس کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر غداری کا مقدمہ، آرٹیکل 6، جو کہ بہت غلط ہے. ڈی جی ایف آئی اے سب جتنا اپنا کریکٹر بتا رہے تھے کہ 2 سال میں وہ بڑے ایماندار ہیں، وہ قانون کی بالادستی کرتے ہیں، وہ بالکل جھوٹے مقدمہ، انہوں نے اپنا نیریٹو خود بتا دیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس حکومت کے اگینسٹ ہیں. اس انٹرویو کے بعد ہمارے میڈیا کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ اس حکومت کو اور لتاڑیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سارے کیسز شاید سچ میں غلط بنائے گئے ہوں گے اس حکومت کی طرف سے، لیکن ایک بات آپ سب کو سمجھنی چاہیے کہ پی ایم ایل این والے کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا انہوں نے اس ملک کے ساتھ غلط کیا. آج وہ زرداری جو بہت بڑا ڈاکو ہوتا تھا، آج وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرفداری کر رہے ہیں. اور ایسے نہیں کہا گیا کہ جب کوئی ایک ایماندار لیڈر آتا ہے، ہم ایماندار سمجھتے ہیں عمران خان کو بس. اس کے علاوہ ہم وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے، وہ اتنی اہلیت نہیں رکھتے، ان سے گورننس نہیں چل رہی، ہر چیز ان کی ٹھیک ہوگی، وہ سیکھ جائیں گے. اور وہ سیکھ رہے ہیں، انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. لیکن نہ تو کبھی مطیع اللہ جان صاحب نے کوئی اچھی ایک بات نہیں کہی اس حکومت کے بارے میں، اور نہ ہی ڈی جی ایف آئی اے نے عمران خان اور اس کی کابینہ اور ان کے بارے میں کوئی ایک اچھی بات کی. انہوں نے تو یہ تک بھی کہا ہے کہ قاضی فائز کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کیسز بنانے سے پہلے مجھے انڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا، تو میں نے اس کے لیے بھی انکار کر دیا. یعنی وہ اپنے آپ کو، ہماری بیوروکریسی اگر اتنی اچھی ہوتی، اتنی ایماندار اور قانون کی بالادستی کرنے والے ہوتی، تو کیا لگتا ہے ہمارے ملک میں اتنے سارے مسائل ہوتے؟ ہماری بیوروکریسی بھی بہت کرپٹ ہے اور اسی وجہ سے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہے. بشیر محمد صاحب، آپ نے جو پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے اور کنٹروورشل
اور ہماری اس جنسس کے خلاف بولنے والے جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ مل کے جو آپ نے ایک ڈرامہ بنانے کی کوشش کی ہے مسترد کرتے ہیں. اور حکومت نے جو ڈی جی ایف آئی اے کی جو آخری 15 دنوں میں اس کا جو ٹرانسفر کیا ہے وہ اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور ان کی جو پینشن روکی وہ بھی بہت غلط کیا. اس پر بھی میں اس حکومت کو اور اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں یا کوئی اور منسٹر ہے یا نیچے کے جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے بہت غلط کیا. اور اس طرح سے تو پھر ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس پہ ایک سوال نشان بنتا ہے. حکومت کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. حکومت اپنا جو ہے نا اپنی جو ایمانداری کا اور اپنے ٹھیک ہونے کا جو بھاشن دیتی ہے اس پر انہیں شرم آنی چاہیے. شکریہ.